السلام علیکم سامعین، سبسکرائب کریں ہمارے دین حق چینل کو۔ اس کی ابان جنگل میں حضرت حاجرہ تو ختم، پانی ختم، دوڑتی ہے صفا سے مروا، مروا سے صفا۔ پہلے یہ کوشش بتلا رہی ہے کہ نہیں، تقدیر پہ بھروسہ کرو، لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھے رہو۔ پہلے حاجرہ دوڑی صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر لگائے، اور جب تھک گئی بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، دعا کی اللہ ایک عورت جات جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، اب تو ہماری مدد فرما، میرا شوہر ابراہیم مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اللہ میرا بچہ بھوکا مر جائے گا، اللہ یہی ابراہیم کی وراثت ہے جو تیرے دین کو باقی رکھے گی، جو تو نے دین نازل کیا ہے اس کی حفاظت کرے گی اور اس کو آگے بڑھے۔ اور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تب اللہ رب العالمین نے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور اللہ نے اس کو بھی ایک نشانی بنا دیا۔ کہنے والوں کہ اسلام نے عورتوں کا مذاق اڑایا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو حجاب کے اندر قید کر دیا ہے، اور اس بات کو آج کی پالتو میڈیا نے جتنا اچھالا ہے، جتنا بدنام کیا ہے، اتنا تو کسی گورنمنٹ نے بھی اور کسی سرکار نے بھی بدنام نہیں کیا ہے جتنا اس میڈیا نے۔ اس میڈیا کو کان کے پردے کھول کے سن لینا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کہ جہاں جہاں حاجرہ کے قدم پڑے اور جہاں جہاں حاجرہ دوڑی، اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے، اس کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے کہ جب تک تم بھی صفا اور مروہ کے چکر حج اور عمرے میں نہیں لگاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت حاجرہ کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہوگا۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو اس بھارت میں ہی نہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں زندہ رہنے کا حق نہ ہو، اور اس کو اپنے شوہر کی چتا میں جل جانے کا ادھیکار دیتا ہو۔ جو دھرم اور جو مذہب اور جو قانون، غور کرو، وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا سمان کیا ہے اور عورتوں کی عزت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جو عورتوں کا کی عزت و سمان بتاتا ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے جو خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کہہ رہے ہیں، اے خولہ، تیرے لیے میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اور وہی خولہ جب مسجد نبوی میں جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کی ندا کو 7ویں آسمان کی بلندی سے سنا اور اپنے نبی پر جبرائیل کو بھیج کر یہ حکم نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں فریاد کر رہی تھی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک عورت کی فریاد کو سنا، اس عورت کی فریاد کو سنا جو محمد کی چوکھٹ سے محروم ہو چکی تھی، محمد رسول اللہ جس کے لیے راستہ نہیں نکال سکے، اللہ نے اس کے لیے راستہ نکالا۔ میرے بھائیوں، یہ عورت کا ایک سمان، عورت کی ایک عزت ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ ہے، جب بوڑھی تھی اور کمر جھکا کر چل رہی تھی اور لاٹھی ٹیک کر چل رہی تھی، تو ایک پل کے پاس انہوں نے کہا، اے عمر رک۔ عمر رک گئے، کہا اتر گھوڑے سے۔ عمر گھوڑے سے اترے، کہا میرے پاس آ، کان نیچے کر۔ اور اس بڑھیا نے عمر کے کان میں کچھ کہا تو صحابہ نے کہا، عمر امیر المومنین، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ جھک گئے اور اس کے سامنے اپنا کان پیش کر دیا۔ عمر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد کے ساتھیوں، یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوئے عرش پر مستوی اللہ نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا ہے، اللہ نے بھی اس کی فریاد کو سنا ہے۔ تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی فریاد کو ریجیکٹ کر دے؟ عمر کون ہوتا ہے جو اس کی فریاد کو رائگاں کر دے اور ریجیکٹ کر دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہو، آپ بلندی کر پائے گے۔ ایمان جانتے ہیں، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، تھوڑا سا غور کر لیجیے گا۔
ایمان جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ فرعون اور موسیٰ کے درمیان ایک مناظرہ ہونے لگا، آؤ جمع ہو جائیں ایک میدان میں، تم سچے یا ہم سچے۔ اور فرعون اپنے جادوگروں کو لے کر گیا اور کہا کہ آج تم ایسا طلسم دکھاؤ، ایسا جادو دکھاؤ کہ آج فرعون اور آج موسیٰ اور اس کے ساتھی سب ہکا بکا رہ جائیں اور موسیٰ ہار جائے۔ جب کسی کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو مطالبہ کیا کرتا ہے؟ وہی فرعون کے جادوگروں نے مطالبہ کیا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، موسیٰ اور اس کے ساتھی ہکا بکا رہ جائیں گے، ہار جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ایسا کیا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ اور اس کے ساتھیوں پر غالب آ گئے تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ہمارا اجر کیا ہوگا؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ بس اسی بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جادوگروں نے اپنا طلسم، اپنا جادو، اپنا کرتب دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ ہمیں آپ دیں گے کیا؟ تو فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہی چیز خریدی جاتی ہے اور لوگوں کی ایمان خرید لیے جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ اگر تم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا، بھگا دیا، ہکا بکا کر دیا، ہارنے پر مجبور کر دیا، تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے وزیر بن جاؤ گے، ہمارے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، ہم جو بھی کام کریں گے تم سے مشورہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ کا مقرب ہو جائے تو بالکل وہ درہم و دینار، سونے اور چاندی میں ہی کھیلے گا۔ خوش ہو گئے، اچھا یہ ہمارا انعام ہوگا، ہمیں آپ اپنا خاص وزیر بنائیں گے کہ ہاں ہوا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسی سانپ تھی نہیں لیکن دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ان رسیوں کا سانپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کی قوم بھی ڈر جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ڈرو نہیں، انہوں نے جو جادو دکھایا ہے آپ حقیقت دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ ان القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو ڈنڈا، اس کو تم زمین کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پر مارا جو ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اژدہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، قرآن کہتا ہے اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ رسیاں جو سانپ دکھائی دے رہی تھی ان سب کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا ہے وہ جادو ہے، اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ خدائی معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ فوراً بدل گئے اور یہ چمتکار دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو چیخ پڑے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، جس کو موسیٰ اور ہارون بھی اپنا رب کہتے ہیں۔ اب چیز سمجھ لیں، فرعون نے کہا اچھا بدل گئے، ہم نے اجازت بھی نہیں دی اور تم ایمان لے آئے، جس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے اسی چیز پر تم ایمان لائے، جن کو ہم نے ہرانے کے لیے یہاں بلایا تھا تم انہی کے اوپر اور ان کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر، یہ تو سازش ہے، پہلے سے پلاننگ ہے، تم نے اس دارالسلطنت کے اندر ایک پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی، بہت جلدی اس کے انجام کو جان لو گے۔ اور فرعون نے پھر سزا سنائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے اور پیر کاٹیں گے مختلف سمتوں سے، مخالف سمتوں سے۔ اگر دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ صرف یہ ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے نہیں، ثم لأصلبنكم اجمعین، سولی کو چڑھا دیں گے۔ کتنی دردناک سزا، کتنی دردناک سزا۔ جب آدمی سزا کو سنتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے گردے اس وقت پانی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی جیتی جاتی تصویر ہم بھی ہیں۔ جب کٹ گھرے کے اندر ہم کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی بھوچکا رہ گئے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اور جب اندر گئے تو سب سے کم سزا میری ہی تھی۔ جب میں نے اور لوگوں سے پوچھا بھائی تم کب سے ہو، بڑی آسانی سے کہتا ابھی تو مولانا مجھے 13 ہی سال ہوئے ہیں۔ ایک سے پوچھا کہتا ہے کہ 22 ہو چکے، 23ویں میں لگا ہوا۔ بولا تمہیں کتنی سزا ہوئی؟ میں نے کہا 10 سال۔ ہنستے ہوئے کاٹ لے گا تو کیا ٹینشن لیتا ہے؟ اس طریقے سے غور کیجیے۔ وہاں جا کے ہمت بڑی، ہم تو سوچ رہے تھے 10 سال بہت زیادہ، وہ کہہ رہا میں 13 سال سے ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 17 سال سے ہوں، وہ کہہ رہا میں 22 سال سے ہوں۔ میرے تو ہوش ہو گئے اور وہ ہنس رہے ہیں۔ قتل کر کے آئے، مرڈر میں آئے، جس میں آئے، ہمیں جیل میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں حقیقت میں قتل کر کے آیا۔ 1800 بندی تھے میرے ساتھ، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے حقیقت میں قتل کیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں مجھے پھنسایا گیا۔ جب آپس میں باتیں ہوتی تھی، باتیں سنتا تھا، کچھ لوگوں کو تو لگتا تھا واقعی میں ان کے ساتھ تو سازش ہوئی۔ ایک ایسا آدمی بیچارہ اندھا ہمارا دوست بن کے ہمارے ساتھ چائے وائے پیتا تھا، دونوں آنکھوں سے اندھا، اس کو لوگ سہارا دے کے اٹھاتے تھے، لیٹرین میں لے کے جاتے تھے، لیٹرین سے اس کو نکالتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے سال سے ہے؟ کہا اس کو 7واں سال چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کس میں آیا؟ کہا قتل میں۔ بتائیے قتل کیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ قانون کی آنکھ میں پٹی کیوں بندی ہوتی ہے۔ یہ قتل میں، قتل کر کے بھاگا بھی بھاگ ہی نہیں پایا ہوگا۔ جس آدمی کو لیٹرین میں لے جانے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس سے نکالنے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، اس کو بھنڈارے سے کھانا لینے کے لیے ایک آدمی لگا ہو، وہ آدمی کس میں آیا؟ قتل کے جرم میں۔ اندھا بھی اس کو دیکھ کر کہہ دے گا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ بیچارہ پھنسایا گیا۔ اتنا صاف ستھرا آدمی بھی بیچارہ جیل کی سلاخوں میں ہے، اور وہاں کا جیلر کہہ رہا ہے ہم تو صرف قانون کو مانتے ہیں، صاحب اس کا وارنٹ آیا ہم نے رکھ لیا، اس کی رہائی کا آرڈر لے آؤ، ہم 1 منٹ میں چھوڑ دیں گے اس کو، ہم تو صرف رکشا کرتے ہیں۔ غور کیجیے، تسلیم نہیں کر سکتے آپ۔ کتنی بڑی سزا سنائی، لأقطعن أيديكم وأرجلكم، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پیر۔ علماء بیٹھے جانتے، اقطعن کہا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تختی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے نہیں، ادھر 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 ادھر۔ داہنا ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو دایاں پیر۔ پھر کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں۔ ثم لأصلبنكم اجمعین، سولی پر لٹکا دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے، تم سب کو تختے دار پر رکھا دیں گے۔ اور یہ سزا سننے کے بعد جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں وہ جادوگر؟ ابھی جو انعام مانگ رہے تھے، ابھی جو فرعون سے کہہ رہے تھے اگر ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے، جب اتنی بڑی سزا سنتے تو کیا کہتے ہیں؟ آئے فرعون، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر، جو کچھ بھی کر سکتا ہے تو کر لے، تجھے اختیار ہے، ہاتھ کٹوا، پیر کٹوا، گردن کٹوا یا پھانسی کے تختے پہ لٹکا، تجھے جو کرنا فاقضِ ما انت قاضٍ، جو کچھ بھی کرنا ہے کر۔ ہم اب ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دکھائی گئی،
معجزہ دیکھنے کے بعد، واضح نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. فقض ما انت قاضی، کر جو کچھ بھی تجھے کرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی حد تک جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. دنیا کی حد تک جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. صرف دنیا کی حد تک تو جو کچھ کر سکتا ہے وہی کرے گا. آخرت کا تو مالک نہیں ہے، وہ مالک اللہ ہے. تو دنیا میں مجھے ستا سکتا ہے لیکن آخرت میں مجھے نہیں ستا سکتا. غور کرو، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، جب ایمان کی روح اس کے اندر آتی ہے تو پھر وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. جو ابھی انعام لینا چاہ رہا تھا وہ اب ہاتھ اور پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اب سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اسی لیے اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں کامیابی سے نوازیں گے. شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کچھ لاؤ، ہمیں ضرورت ہے اس غزوے میں جانے کی. تو سارے لوگ بساط مطابق، استطاعت کے مطابق اپنا اپنا مال لائے. حضرت ابو بکر سارا مال اٹھا لائے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق نے چھوٹ کر جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. اے اللہ کے رسول آپ پوچھتے گھر میں کیا چھوڑا، کتنا مال چھوڑا؟ گھر میں تو ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ نہیں. گھر کا سارا مال لے کر چلے آئے، سارا مال، کچھ نہیں چھوڑا. گھر میں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، آدھا مال. لیکن عمر فاروق کا گھر کا آدھا مال ابو بکر کے گھر کے پورے مال سے زیادہ تھا. حضرت عمر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہ اللہ کے رسول گھر کا آدھا مال لایا. اللہ نے کہا برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے. فرمایا ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا سب کچھ اٹھا لائے. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا. حضرت عمر اسی وقت رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سمجھ میں آیا ابو بکر میں نیکیوں میں تم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ثواب کے کاموں میں کبھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا تم سے. میرے بھائیوں، ایمان کا ایسا جذبہ تھا کہ سب کچھ اٹھا دیا. یہاں تو بیچارہ ایک آپ مولانا آتا ہے اور بھیک سی مانگتا ہے کہ اس مدرسے کے لیے اتنا دے دو، اتنا دے دو، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے. ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ اس مدرسے کے لیے آپ کے سامنے رکوع کر رہا ہو، آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، آپ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو اور آپ 100-500 روپے دے کر اس کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہو. میرے بھائی کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا تصور، ایسا دماغ میں آتا ہے. ذرا تصور کیجیے. یہاں حضرت ابو بکر سارا مال لے آئے تو عمر چیخ پڑے کہ اے ابو بکر میں نیکیوں میں کبھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایمان کا جذبہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، غم کرنے کی ضرورت نہیں. شرط تھی صاحب حکومت تم رہو گے، شرط کیا ہے؟ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. اگر ہمت کر سکتے ہو تو کرو، اور چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ. بنارس کی جیل میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملواتا ہوں جو سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا ہے، جو آج سے 8 سال پہلے نیپال کے بارڈر پر، غور کیجئے، اس کی گاڑی کراس کر رہی تھی، وہ نیپال میں گھومتے ہوئے انڈیا میں آ رہا تھا. اس کے پاس انڈیا کا بھی ویزا تھا. چونکہ وہ اپنی زبان سے واقف نہیں تھا، ہندوستانی زبان نہیں جانتا تھا، اور اس گاڑی کے اندر 10 کلو چرس رکھا ہوا تھا. جب گاڑی انڈیا کے بارڈر میں آئی تو پولیس نے اس گاڑی کی چیکنگ کی اور اس گاڑی کے اندر 10 کلو چرس پکڑا گیا. چونکہ یہ زبان سے واقف نہیں تھا، ہندی جانتا نہیں تھا، اس لیے سارے مسافروں نے اسی کا نام رکھا اور اس کو پکڑ کر مہاراج گنج کی جیل میں لے جایا گیا. اس کو بند کر دیا گیا، انڈر کسٹڈی ٹرائل چلا اور اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. 4 سال وہ مہاراج گنج کی جیل میں رہا. اس کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کر کے بنارس کی سینٹرل جیل میں بھیج دیا. اتفاق دیکھیے، اللہ کو شاید ایسے لوگوں سے مجھے ملوانا تھا. نماز کی ڈیوٹی جیلر نے ہم کو دے دی کہ آپ پڑھائیے. اس پہ بھی فتنہ و فساد چلا. کچھ اونچی ٹوپی والے کہنے لگے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جیلر نے کہا تمہارا مولوی کہاں سے لے کے آئے؟ جو ہے وہی پڑھائے گا، پڑھنا پڑھو نہیں تو اپنے کمرے میں پڑھو. بہت کچھ ہوتا ہے، بہرحال اس ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. آپ 4 سال سے وہ اس جیل میں ہے، اس کا سابقہ ہم سے پڑھا. اس 8 سال کی مدت میں اس نے پورا قرآن پڑھا.
اس 8 سال کی مدت میں اس نے انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ پڑھا، اس 8 سال کی مدت میں اس نے ہر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ وہ آدمی اتنا مضبوط ایمان والا، میں نے ہندوستان کے اندر، پورے انڈیا کے اندر اتنی جگہوں پر میں نے گھوما ہے، میں نے ایسا مضبوط ایمان نہیں کیا۔ وہ ہم سے کہتا تھا کہ یار ہوں مولانا ہے آپ، جی کیا ہوا؟ تو 3-4 مہینے میں گھبرا گئے یا آنا ضروری تھا؟ چپ نہیں، اللہ تم کو لے کے آئے، تم کو یہ دیکھنا تھا، تم کو یہاں سے سیکھنا تھا۔ ہم نے کہا مجھے میرے جس دشمن نے یہاں تک پہنچایا ہے اس کو بھی یہاں آ کے پتا چلنا چاہیے کہ بیوی بچوں سے دور رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور کیا محسوس ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرے گا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ تمہیں جس پولیس والے نے اندر ڈالا تو معاف کرو گے؟ ہم تو پہلے دن معاف کر دیا، ہم پہلے دن معاف کر دیا۔ ہم نے ایسا مضبوط ایمان والا نہیں۔ جب مجھے بیل کی خوشخبری ملی، جب میں نے فون کیا وہاں سے 2 نمبر پہ فون کر سکتے تھے، اب جب سے اکھلیش کی سرکار آئی تھی تو اس نے 2 نمبر چالو کروا دیے تھے، قیدی جو ہے بندی 2 نمبر پہ بات کر سکتا ہے 5 منٹ۔ تو جب میں نے اپنے وکیل سے بات کی تو اس نے کہا مبارک ہو آپ کی بیل ہو گئی۔ تو سب سے پہلے میں نے اسی کو بتایا جمعے کے دن کہ میری بیل ہو گئی۔ اس نے کہا کیوں بتاتا ہے، کیوں بولتا ہے، ہم کو بھی مت بتاتا، کیوں؟ ارے جیل میں نظر لگ جاتا ہے، اپنی بھاشا میں بول رہا ہے، اردو سیکھا، ہندی سیکھا۔ میں نے کہا یار اس آدمی سے میں ملنے ضرور آؤں گا۔ میں سنیچر کو جیل سے رہا ہوا اور جمعہ میں نے کہیں نہیں پڑھایا جان بوجھ کر، کیونکہ جہاں پڑھاتا وہاں بھیڑ ہم سنبھال نہیں پاتے، اتنی بھیڑ آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا میڈیا نہ آ جائے، تو میں مسافر تھا۔ جمعے کے دن ہم جیل ہی میں چلے گئے، جو ہمارے دوست بن چکے تھے، جو کھانا والا بناتے تھے ہمارا، جو بیچارے کپڑے اپنے بھی دھل دیتے تھے، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ہم نے ان سے ملاقات کرنا بہتر سمجھا کہ بیچاروں کی کچھ مدد کر دی جائے۔ اب ہم باہر ہیں، ان سے ملنے چلے گئے تو اس آدمی سے بھی ملے، اتنا خوش ہوا۔ میرے بھائیوں، آج بھی سوئٹزرلینڈ میں رہنے والا وہ آدمی اور 8 سال کی سزا ابھی تک کاٹ چکا ہے فرضی کیس کے اندر بیچارہ، لیکن ایمان اس کا اتنا مضبوط ہے کہ آج بھی وہی کہتا ہے کہ میرا یہاں آنا ضروری تھا، تمہارا بھی آنا ضروری تھا، جتنا دانا پانی لکھا تھا وہ تمہیں ملے گا، یہاں سے جو سیکھ کے جا رہے ہو وہ لوگوں کو بتاؤ کیا ہوتا ہے، اور یہاں بندیوں کی، قیدیوں کی کے لیے کچھ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کی سلاخوں میں رہ کر 35 جلدوں میں فتاوی ابن تیمیہ جیل کے اندر ہی لکھ ڈالی ہے میرے بھائیوں۔ اور بنارس کی جیل کے اندر ایک لائبریری تھی، اردو لائبریری، جس میں مجھے 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک مجھے بٹھا دیا گیا تھا، میں لوگوں کو کتابیں نکال کے دیتا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ بڑے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنارس کی جیل کے اندر جو لائبریری میں نے دیکھی ہے، ٹوٹل اس لائبریری کے اندر اہل حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں سے آئی، کس نے دی؟ میں نے بہت پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن میں مایوس رہا، نہیں پتہ چل سکا۔ پوری لائبریری میں اردو کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پڑھیے۔ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی، احسان الہی ظہیر کی، فضل الہی صاحب کی، یہ ساری کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لوگ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اگر کسی کے بیوی بچے نہ ہو تو جیل سے زیادہ سکون کی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر بیوی بچے نہ ہو تو، اور بیوی بچے ہو تو سب سے بڑی سزا وہی ہے، کیونکہ کاٹ دیا جاتا ہے، ان سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کو بی اے کرنا ہو تو وہاں کرو، ایم اے کرنا ہو تو وہاں کرو، اسکول وہاں کھلے ہوئے ہیں، کھیلنا ہو تو میچ ہے، والی بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، کام کرنا ہے تو کام کرو، آپ کو اس کا پیسہ ملے گا، کام نہیں کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں، آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ آپ ایک دن بھی اگر آپ نے کھانا نہیں لیا تو زبردستی آپ کو کھانا کھلایا جائے گا۔ میرا وزن جب آدھا کلو گھٹ گیا، جب میں تو وزن کیا 3 مہینے کے بعد وزن کیا تو آدھا کلو گھٹ گیا۔ جیلر آیا کہ کیوں کھانا نہیں مل رہا ہے، بیچارہ آدھا کلو دودھ لگا دیا، آؤ باہر نکلو گے تو ارے ہمیں کورٹ کو جواب دینا پڑتا۔ اب بتائیے کہ اس کو کون سمجھے گا، کوئی اس کو جیل سمجھے گا؟ لیکن ہاں، گھر والوں سے کاٹ دیا جائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے باہر نکالا ہے، مجھے اپنے اہل و عیال سے ملوایا ہے، اور لوگوں نے خانہ کعبہ میں بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اپنی جمعیت کا، جماعت کا۔ بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے آئے، جمعیت علماء کے لوگ ہم سے ملنے آئے،
ڈاکٹر نوحیرہ شیخ جو حیدرآباد کی ہیں، انہوں نے 3 وکیل اپنے سپریم کورٹ کے ہمارے پاس بھیجا اور کہا کہ صرف دستخط کر دیجئے، 1 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کا خرچہ میں آپ کو اٹھاؤں گی، کچھ نہیں۔ لیکن میں نے سوچا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے میرا، میں نے کہا نہیں، پھر دیکھا جائے گا جب ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے دکھ درد میں ساتھ رہے، ہم سے ملنے آئے، انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھائے، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے والدین کو جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، اور جب میں نے ان کو جیل کے اندر ہم سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت پہلی مرتبہ میں رویا اور یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھانا کہ میرے باپ کو ادھر کچھ ہو جائے اور میں جیل کی سلاخوں میں رہوں۔ مجھے سب سے زیادہ ٹینشن میرے والد محترم کی تھی جو 75 سال کی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے پیر سے 2 لوگوں کے سہارے کے ذریعے آئے۔ میری زبان سے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بد دعا نکلی اس دشمن کے لیے، اس دشمن کے لیے جس کو آپ کی سرزمین نے بھی ہیرو بنایا ہے، جس کو اپنی گاڑیوں پہ بٹھا بٹھا کر جس سے جلسے کروائے گئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ کی سرزمین پر بھی اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہی جمعیت کا غدار ہے، وہی جماعت کا دشمن ہے، اور وہی جماعت اہل حدیث کا سب سے بڑا دشمن ہے جو آج میرے بھائیوں اپنی زمین اور اپنی جائیدادیں بیچنے تک میں مجبور ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے ہی میڈیا کو بہکا کر اور میڈیا کو اچھال کر میری کٹنگ دے دے کر اور میری ویڈیوز دے دے کر اس نے اچھلوایا اور مجھے اس تحریر تک پہنچایا۔ پہلی مرتبہ میری زبان سے اس کے لیے بد دعائیہ جملہ نکلا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جائز تھا یا ناجائز یہ میں تنہائی میں سوچوں گا، لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ان قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو بڑے سے بڑا گردہ والا آدمی بھی میرے بھائیوں انسان تھا، میں انسان تھا، میری زبان سے بھی وہ جملے نکلے۔ یہ اشرف بیچارہ، یہ جو آپ کا یوٹیوب چینل والا ہر 15-20 دن کے بعد میرے پاس آتا رہا، میرے بیوی بچوں سے خیر خبر لیتا رہا۔ ایک آدمی کو ایسا میرے گھر پہ آیا جس نے میرے بچے کو بلایا، میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، جس نے میرے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا تمہارا دوسرا بھائی بھی وہیں پڑھتا ہے، تم مسجد جاتے ہو؟ وہ بیچارہ اسکول کا ایڈریس لے کر گیا اور جانے کے بعد وہاں کی میڈم سے ملا اور کہتا ہے کہ کب سے فیس جمع نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا 4 مہینے سے۔ کہا کہ پورے سال کی فیس کتنی ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا 4.5 لاکھ روپیہ فیس بنتی ہے، بس کی بھی اور دونوں بچوں کی پڑھائی لکھائی کی۔ اس نے 4.5 لاکھ روپے پورے سال کی فیس جمع کر دی اور اس کی رسید لا کر میرے بچے کو دے دیا کہ جاؤ اپنی امی کو دے دینا۔ میرا بیٹا اس کا موبائل نمبر پوچھتا رہا، اس کا فون نمبر جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا جا کر کہہ دینا کہ بس ہم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اور وہ چلا گیا۔ میرے اس کیسٹ اور اس تقریر کے ذریعے اگر اس تک میری خبر پہنچ جائے تو تم نے میری غیر موجودگی میں میرے لیے جو سہارا بنے ہو، اللہ تمہیں تمہارے کاروبار میں دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمہارے دکھ درد میں تمہارا ہاتھ بڑھتا، تمہارا ساتھ دے، اور تم اگر اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، اللہ رب العالمین کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا۔ ہماری بیوی لکھنؤ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے، لیکن میرے بچے کو نمک تک نہیں خریدنا پڑا، میرے بیٹے کو نمک تک نہیں خریدنا پڑا، وہاں کی جمعیت و جماعت نے پورا ساتھ دیا۔ اللہ یہ سب تیری طرف سے ہوا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے دعائیں کی اور ان لوگوں کا بھی جو ہم سے ملنے کے لیے آئے، میں نے کہا تھا کہ میرا گلا بیٹھ جائے گا، اب ساتھ نہیں دے پاؤں گا، کل انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ چینل والوں، میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، مجبوراً میں نے ایک قدم اٹھایا۔ آئندہ کبھی میرے پاس میری تقریر کو ریکارڈ کرنے بتائیے گا، میں پھر اس جگہ نہیں جانا چاہتا ہوں جس جگہ پر تم لوگوں کی تھمبل نے اور تم لوگوں کے کٹنگ نے اور تم لوگوں کی نشانیوں نے ہمیں پہنچایا تھا۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی مجھ سے پروگرام اپنے یہاں کرائیں گے وہ چینل والوں کو روکیں گے، ورنہ میں ان کو پروگرام نہیں دے پاؤں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور جو سربلندی اور عزت کا تو نے وعدہ کیا تھا بار اللہ وہ تو ہمیں عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، تب خاص ایمان